الحمد لله. الحمد لمن خلق الخلق ونور القدر والأمر بالحق حمدا مهزا مهزة خالصا خالصة لوجه الله. نحمده على ما هدانا إلى الهدى هدانا إلى الصراط السبيل الحميد. نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بتوحد وتنور وتكبر بالكمال، وحده بتبرية وتكرمة وتجربة وتجزية بالجمال، لا شريك له في الورى. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب ذرا محبت سے درود پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں آپ لوگوں کا مشکور بھی ہوں کہ آپ لوگ بڑے ذوق سے، بڑے شوق کے ساتھ ٹائم نکال کر گفتگو کو سنتے ہیں. میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے رزق میں، آپ کے عمل میں، آپ کے کاروبار میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور ایسے ہی یوں ہی اللہ پاک مجمع لگائے رکھے. آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اس چیز کو، اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آیا جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں تھے لے کے آئے، تو ان سے پہلے کے زمانے کو ایک زمانہ کہا جاتا ہے. وہ زمانہ ہے زمانہ جاہلیت کا زمانہ. وہ زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ جاہلیت. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہم عام طور پہ جاہل کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو علم کا نہیں تھا پتہ، اچھائی کا نہیں تھا پتہ. یعنی اس قوم کو کہا گیا کہ یہ اندھیرے میں تھے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر آئے تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟
روشن ضمیر بن گئے۔ تو زمانہ جاہلیت میں کچھ ایسی عادات پائی جاتی تھیں، آیا وہ عادات ختم ہو چکی کہ یا ابھی بھی کسی قوم کے اندر وہ عادات پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ کہ آیا وہ عادات آج کے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی؟ اسی کی طرف میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ توجہ کیجئے گا کہ قرآن پاک کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں اس کا فرمان اور ترجمہ بالکل سادہ سا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان لوگوں کو ایک خوشخبری سنائی جاتی، بشرا خوشخبری، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، بشرا ان کو خوشخبری سنائی جاتی کس چیز کی؟ بالانثیٰ، کہ تمہیں اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بالانثیٰ مؤنث انثیٰ، ایک بیٹی اللہ نے عطا کی ہے۔ تو کیا ہوتا جب اللہ نے اس کو خوشخبری کہا ہے؟ اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی آتی ہے تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ خوشخبری کہا ہے۔ لیکن زمانے جاہلیت کے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ جب ان کو یہ خوشخبری کا علم ہوتا، پتہ چلتا، تو کیا ان کا ریئیکٹ ہوتا؟ ظل وجہہ مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، وجہ چہرہ، ظل وجہہ مسودہ سیاہ ہو جاتے، وہو کظیم، اور جناب وہ غمگین، غم کے مارے پھرتے ادھر، یتوارا من القوم من سوء، اور اب وہ اپنے قوم سے، لوگوں سے اس بات کو، یعنی جس کو اللہ نے خوشخبری کہا ہے اس چیز کو وہ اب چھپا رہے ہیں اپنے لوگوں سے۔ اور آگے سنیے گا، فرمایا کہ ایمسکہ علی ہون، علی ہون، ہون کہتے ہیں ذلت کو، وہ اس چیز کو خوشخبری نہیں تھے کہتے بلکہ ذلت کہتے، وہ کہتے اب آیا اس ذلت کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو ہم کیا کریں؟ زندہ دفن کر دیں۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر یہ زندہ درگور کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ عادت ہے جناب کن لوگوں کی؟ زمانہ جاہلیت والوں کی۔ میں نے آج یہی دیکھنا ہے کہ آیا وہ ختم ہو چکی جہالت یا ابھی باقی ہے، یا ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ آگے سنیے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جس کو چاہوں میں دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں میں بانجھ کر دوں، کچھ بھی نہ دوں، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے لیے بیٹے مفید ہیں، اس کے لیے بیٹیاں مفید ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے دونوں مفید ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کو کچھ بھی مفید نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آگے سنیے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جناب اس وقت کیا کرتے؟ اللہ فرماتا ہے اس جو زندہ درگور کی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ کس غلطی سے، کس پاداش سے اس کو کیا کیا؟ یہ قتل ہی ہے نا، قتلت کا لفظ ہے کہ کیوں اس کو زندہ درگور کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا، اس سے پوچھو گی کہ بتاؤ کس نے تمہیں قتل کیا، کس نے تمہیں زندہ درگور کیا؟ یہ آیات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ان کا دستور تھا، ایسے وہ کرتے تھے۔ لیکن آج میں احادیث سے اور قرآن سے آج کے معاشرے کی بات کروں گا۔ اولاد اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، کیوں جی؟ نعمت ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو وہ بھی نعمت ہے، بلکہ وہ نعمت بھی ہے، آگے لفظ بولنے لگا، وہ رحمت بھی ہے۔ لیکن ہم نے کہا ہے کہ اولاد نعمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے۔ جناب وہ نعمت ہے وہ بھی، لیکن وہ رحمت بھی ہیں، اور زیادہ محبت کرنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ آگے جا کے میں انشاءاللہ پردے اٹھاؤں گا کہ جناب دیکھیں کہ بوڑھا باپ ہے، چار پائی کے اوپر ہے، جناب بیٹوں کو فکر ہوتی ہے کہ جناب یہ جو بابا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ ہمیں مل جائے، اور بیٹیاں کوئی لالچ نہیں ہے کہ میرے ابا کو، میری ماں کو کیا ہو جائے؟ صحت مل جائے، وہ زندگی کی دعائیں کرتی ہیں۔ لیکن جناب دیکھیے گا کہ جب ہم خوشی کرتے ہیں تو دونوں میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ فرق ہوتا ہے جب بیٹی ہوتی ہے تو مٹھائی تقسیم نہیں کرتے، بیٹا ہوتا ہے تو جناب ڈھول بجتے ہیں، مٹھائیاں نکلتی ہیں۔ کیا ہوا ہے کہ بیٹا ہوا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ادھر نہ کریں، ادھر نہ کریں، ادھر کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرق نہ کریں۔ مجھے بتائیں کہ ان کو تو آپ نے اسی وقت سے نیچا کر دیا ہے جس دن اس بچی کی پیدائش ہوئی ہے، اس دن سے ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کر دی ہے، اس دن سے ہم نے فرق محسوس کر دیا ہے جناب۔ اور جس کی اولاد نہیں ہوتی، اب اس کا حال دیکھیے گا، آئے دن وہ کوئی ڈاکٹر کوئی بتاتا ہے کہ جناب وہاں پہ اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جناب وہ کوئی چیز نہیں دیکھتا تو جناب وہاں پہ جاتا ہے، کوئی جناب پھوکے سرکار بھی ہو تو جناب وہ ادھر بھی جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو کہ جب اس کے ذہن میں تھوڑا سا کوئی بتا دے کہ جناب اس کا کوئی علاج ہے تو وہ جاتا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے، لیکن جناب جن کی اولاد ہو چکی ہوتی ہے یہ ان کے لیے ہے کہ وہ فرق آگے سے رکھتے ہیں۔ لیکن جناب یہ اسلام کا دستور نہیں ہے، اسلام کا دستور یہ نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہو جائیں تو ان دونوں کے اندر تم کیا کرو؟ انصاف کرو۔ کیا کرو؟ انصاف کرو۔ اور اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اولادوں کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر برباد ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی ہو جائے تو جناب طلاق تک نوبت آتی ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں
کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اگر کوئی خوشخبریاں سنائی ہیں تو وہ بیٹوں کی وجہ سے نہیں بلکہ بیٹیوں کو پالنے کی وجہ سے خوشخبریاں سنائی. اور قرآن نے کہا ہے بلکہ ان کو اول درجہ دیا ہے، پہلے بچیوں کا ذکر آتا ہے بعد میں بچوں کا ذکر ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، پہلے لڑکوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ بیٹیوں کا پہلے ذکر ہے. قرآن نے اول درجے پہ بیٹیوں کو پہلے رکھا ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، حدیث سنیے گا، اگر یہ میری باتیں ہوں تو آپ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، دیوار کے ساتھ آپ ماریے. یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ فرما دیا، کہا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، صرف بیٹیاں ہی نہیں بلکہ فرمایا دوسرے جگہ پہ اگر اس کی 2 بہنیں ہوں 3 بہنیں ہوں اور اس نے اچھی تربیت کی ہو، تربیت کرنے کے بعد ان کی اچھی طریقے سے شادی کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی، ایسے ہی میں اس کو کہتا ہوں، یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. یہ بیٹوں کے لیے نہیں فرمایا. اگر میں آپ کو یہاں پہ آگے مزید بتاؤں کہ بیٹیوں کے لیے اللہ پاک نے کس طرح کی خوشخبریاں اور انعام رکھا ہے، حضرت عائشہ سب کہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ ایک مسکین عورت میرے گھر میں آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے کہ نہیں. فرمایا کہ میں نے 3 کھجوریں اس عورت کو دیں اور میں نے دیکھا کہ ننھی 2 بچیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، 2 بیٹیاں اس کے ساتھ ہیں. میں نے 3 کھجوریں دیں، دیکھتے کیا ہے کہ جناب ایک خود پکڑتی ہے اور ایک اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے. توجہ کرنا جناب، یہ ماں کا حوصلہ ہوتا ہے. جناب بیٹی اور اولاد جو ہے وہ چیز کو محسوس نہیں کر سکتے، وہ پیار کو محسوس نہیں کر سکتے. جناب بیٹیوں نے اس کھجور کو کھا لیا، لیکن ماں ظاہری بات ہے 3 کھجوریں ملی تو ظاہری بات ہے ماں کا بھی تو تھا کہ وہ اسی وقت کیا کرتی، کھا لیتی. لیکن وہ دیکھتی ہے کہ بیٹی میری دونوں نے کھا لی ہے لیکن ابھی کیا کر رہی ہے، پکڑ کے رکھی ہے، کھائی نہیں ہے. جناب بیٹیوں نے پھر تمنا کر دی کہ ماں ہمیں اور چاہیے. جناب اس نے اس کو بھی ادا کر کے ان دونوں کو دے دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ ماجرا دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ ماجرا سنایا. سنانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ عائشہ یہ وہ ماں ہے کہ جس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ بیٹیوں پر شفقت کرنے کے لیے ہے. آج دیکھیے ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی باپ نے اپنی نشست کو چھوڑ کے کہ جہاں پہ باپ بیٹھتا ہے وہاں پہ اٹھ کے استقبال کیا ہو، بیٹیوں کا بوسہ دیا ہو، ان کے لیے ہدیے دیے ہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے سنیے گا. فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، فرمایا کہ جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی ہے اس کی وہ تربیت کرتا ہے اور نا انصافی نہیں کرتا، یعنی بیٹا بھی دیا ہے لیکن نا انصافی نہیں کرتا، یعنی اس کو پیچھے کرتا ہے اور بیٹے کو آگے کرتا ہے. دسترخوان میں اگر بیٹی ہے تو ساتھ میں بیٹا ہے، بیٹے کو پہلے دیتا ہے، اس کو زیادہ دیتا ہے، اس کو اچھا دیتا ہے، اس کو پیسے زیادہ دیتا ہے، اس کی شاپنگ زیادہ کرتا ہے اور بیٹی کو کہتا ہے اس کی کیا ہے، خیر ہے. ایسا نہیں، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو زندہ درگور نہیں کرتا، ولم یہنہا، اس کی توہین نہیں کرتا، اس کو حقارت سے نہیں دیکھتا کہ یار یہ میری تو بیٹی ہے، اس کے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں. کبھی کسی کے آگے یہ کیا ہے، گلا نہیں کرتا. ولم یہنہا، توہین نہیں کرتا، حقارت سے نہیں دیکھتا. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا ایسے بندے پہ اللہ فرماتا ہے میں جنت کو واجب کر دیتا ہوں. آگے سنیے گا. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آیا زمانے جاہلیت کا دور جو تھا جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ جب ان کے سامنے ایک خوشخبری سنائی جاتی کہ بیٹی کی خوشخبری، ان کے چہرے کیا ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے. آج ایسا نہیں ہو رہا کہ جناب جن کے گھروں میں بیٹیاں زیادہ ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دوسری شادی کرتا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ بھی میں پردہ اٹھاؤں گا. ناانصافی کس طرح کی ہوتی ہے جناب. اگر یہ حقارت کی چیزیں ہوتی تو اللہ اپنے پاک پیغمبر کو بیٹیاں نہ دیتا. کتنی بیٹیاں دی اللہ نے پاک پیغمبر کو؟ ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولیے، سب بولیے کتنی ہیں بیٹا؟ 4 ہیں. اور بیٹے دیے کتنے؟ بیٹے کتنے جی؟ بیٹے کتنے ہیں؟ اتنا تو ہونا چاہیے یار، پتا ہونا چاہیے. کتنے ہیں؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں. اور بیٹے آپ کے ہوتے ہوئے چلے گئے اور بیٹیاں ہیں ان کی شادی کی. اور اگر میں آپ کو بتاؤں حضرت فاطمہ، کیا بات کروں میں حضرت فاطمہ کی، اور کیوں نہ کریں کہ جس کا مرتبہ جس کا مقام اللہ نے بڑھایا ہو اور ہم اس کو بیان کیوں نہ کریں. سب اول ہیں، لیکن سنیے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، بات کرنا اگر کوئی مشابہ رکھتا تھا اللہ کے پاک پیغمبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ حضرت فاطمہ کا تھا. بات کرتی تو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے اللہ کے پاک پیغمبر بات کر رہے ہیں. جناب سنیے گا، ان کا آپس میں پیار دیکھیے گا. اللہ کے پاک پیغمبر سفر میں جاتے تو بیٹی کے گھر سے ہو کے جاتے، سفر سے واپس آتے تو پھر بھی بیٹی کے گھر آتے. لیکن آج ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے وہ جناب پہ نہ دے کر نہیں جائیدا ہوندا، وہ بیٹیاں دے کار نہیں جائیدا ہوندا، انہاں دے گھروں نہیں کھائیدا ہوندا ہیں. تم جاؤ ہدیہ، تم جاؤ کچھ لے کے جاؤ، کچھ تحفے لے کے جاؤ اور ان کے گھر سے کچھ جو میسر ہو وہ کھا کے آؤ.
اس طرح کی تربیت کرو. اور اصل میں مسئلے بڑے ہیں نا، وہ جائے کیڑے منہ نال بندہ. ہاں مسئلے بڑے ہیں جو غمگیر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. اصل میں آپ تسبیح جو ہے نا، تسبیح یہ چلتی تب ہے جب کوئی رستے میں کوئی چیز آڑے نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی کی تسبیح جو ہے اس کو سیدھا رکھیں، تو تب آپ جائیں گے، آپ کو بلائیں گے، ویلکم کریں گے. اچھا ویسے میں نے ہوش سنبھالا تو میرے لیے بڑا عجیب تھا. وہ عجیب یہ تھا کہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کو بٹھا کے دعوت بھی کرتا ہے، ان کی تربیت بھی کرتا ہے، لیکن میں نے اپنے استادوں کی ایک صفت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو بات اچھی ہو وہ کرنی چاہیے. میں نے دیکھا، انہوں نے خود ہی بیان کر دیا کہ ایک مہینہ جب گزرتا ہے تو میں یکم کو جمعہ پڑھانے کے بعد، وہ جو جمعہ آتا ہے وہ کوئی بھی تاریخ ہو، جمعے کے بعد میں اپنے بیٹیوں کی دعوت کرتا ہوں. ہر مہینے بیٹیوں کی دعوت کرتا ہوں، ساتھ میں ان کے داماد آتے ہیں ہر مہینے کے اندر، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ پچھلا مہینہ کس طرح کا گزرا ہے. ساتھ میں بچے آتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، اس کو کتنا آگے قرآن اس نے پڑھ لیا ہے، اس کا کتنا سپارہ ہو گیا ہے، یہ کہاں پہ پڑھ رہا ہے، جناب یہ دیکھو. اور ہم کہتے ہیں کہ جناب نہ اہی جانے تھے نہ وہ، ہم نے اہی شادی کر دی تھی جناب اللہ حافظ، تسی سانبھو تھے، اہی ادھر تھے تسی ادھر. یہ کام نہیں، یہ ہماری اب بھی ذمہ داری ہے، ابھی بھی انصاف کرنا ہے. یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس ہے تو پھر آپ انصاف کریں، اور جب وہ اپنے سسرال چلی جائے تو پھر جناب وہ جانے تو ہم جانے. نہیں، بلکہ پھر بھی آپ کال کیا کریں، حال پوچھا کریں، ایسا کیا کریں جناب. اگر میں آپ کو آگے جا کے بات بتاؤں، اور پھر یہاں تک نہیں ہے پیار، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کا بھی پیار ہے، اور حضرت فاطمہ کا بھی اپنے باپ سے پیار ہے. وہ اس طرح کا ہے کہ جناب حضرت فاطمہ کو بھوک لگتی ہے تو اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، چہرہ دیکھ کے واپس چلی جاتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں بیٹی مجھے بتا تو گھر کے اندر کیوں نہیں آئی؟ کہا کہ ابا جان میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے بھوک لگی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں وہ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے، اللہ نے میری پیاس بھی بجھا دی ہے، بھوک بھی مٹا دی ہے. بیٹیوں کو عزت دیں، صرف ان کو آگے نہ رکھیں، ان کو بھی دیں عزت، لیکن انصاف کے ساتھ. جناب اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک بندہ آتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ ایک بات بتاتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کو، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں وہ واقعہ جو ہے وہ دوبارہ دہراؤں. فرمایا تم بات تو کرو نا. وہ بندہ بات بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، بیٹی دی تو لوگ مجھے تانے دینے لگے کہ تم اس کا کچھ کرو. اتنے تانے دیے کہ میں مجبور ہو گیا، مجبوری کے باعث میں اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے بہانے سے اس کو لے کے چلنے لگا. اور وہ بیٹی پوچھتی ہے ابا جان مجھے بتائیے آپ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ آؤ میں تمہیں کھیلنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، تمہیں کچھ کھلانے کے لیے چیز جو ہے وہ میں تمہیں دوں گا. وہ ساتھ میں انگلی پکڑ کے میرے ساتھ چلی آئی، اور میں نے دیکھا کہ ظاہری بات ہے قبر کو کھودنے کے لیے کوئی چیز بھی میں نے ساتھ میں پکڑنی تھی، تو میں نے ایک کھندال جو ہوتا ہے وہ میں نے ساتھ میں پکڑ لیا. تو پوچھ رہی ابا جان پہلے تو آپ یہ نہیں تھے پکڑتے، لیکن یہ کس لیے آپ نے پکڑا ہے؟ کہا کہ راستے میں پتھر آتے ہیں ان کو پیچھے کرنے کے لیے میں نے پکڑ لیا ہے. جناب دیکھتے کیا ہے کہ اس کے سامنے قبر کھودی، لیکن وہ بچی روتی ہے، کہتی کہ ابا جان مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بھی آج وہی کام کرنے لگے ہیں کہ جو لوگ دوسرے کر رہے ہیں. یا ابتی یہ لفظ نکلتے ہیں، اے میرے ابا جان اگر آپ مجھے بھوک کی وجہ سے دفن کرنے لگے ہیں تو میں مانگ کے گزارا کر لوں گی، لیکن مجھے دفن نہ کیجئے. لیکن کہا وہ تانے میرے جو قوم نے مجھے دیے وہ ستانے لگے، میں نے جلدی سے اس کو زمین پہ قبر میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی، لیکن وہ زندہ ہی ہے، رو رہی ہے اور قبر کے اندر ہے. لیکن بس ایک ہی آواز مجھے آ رہی تھی، کیا یا ابتی یا ابتی، اے بجان مجھے کیوں زندہ درگور کر رہے ہو؟ یہ بات سننے کی دیر تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کی آنسو نکلے اور داڑھی مبارک جو تھی وہ بھر گئی، اتنی بھر گئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آج اللہ کے پاک پیغمبر کبھی اتنا نہیں روئے جتنا آج روئے ہیں. اللہ اکبر. یہ بیٹیاں ہیں، آج ہم بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. کہا کہ دوبارہ مجھے یہ واقعہ سناؤ، دوبارہ سنایا، پھر اتنا روئے جناب. لیکن آج دیکھیے کہ بیٹیوں کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ یار ہم اس چیز پہ پڑے ہوتے ہیں کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کے یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، یار اپنے گھر کے اندر اس کا بیوی کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ وہ تو زندہ درگور کرتے تھے، ایک دفعہ مار دیتے تھے، لیکن آج ہم زندہ اپنی بیویوں کو روزانہ مارتے ہیں، یہی تانے دیتے ہیں کہ تیری اولاد ایسی ہے، بیٹیاں ہیں بس، بچیاں ہیں، بچہ کیوں نہیں ہو رہا، روزانہ مارتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں اپنے گھروں کو روشن کیجیے علم سے. میں آپ لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی میرا بھائی ہے تو وہ یہ بات دوبارہ نہ کرے. اللہ پاک کی رحمت سمجھ کے
रहमत समझ के उनके साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया है ये में सबब बनेगी कुर्बत का भी, जन्नत वाजिब भी उस बंदे पे होगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जहन्नम के आगे आ जाएंगी। अगर ये जहन्नम की तरफ इसका बाप गया तो उस वक्त तक जहन्नम से पीछे नहीं हटेगी यही बेटियां, जब तक उसके बाप को जन्नत में ना लपक डाल दे। मैं आपको आज के माशरे का ये वाकया बताने लगा हूं कि अगर कोई बंदा इस तरह के काम करता है तो अल्लाह पाक इसी दुनिया के अंदर उसको उसका बदला दिखा देते हैं। लाहौर का वाकया जनाब, बड़ी नेक खातून थी, वो उसके साथ उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी हो रही। फैसल टाउन का ये लाहौर का वाकया अखबार के अंदर जनाब, बड़ी नेक खातून थी। उसने कहा कि चलो औलाद नहीं हो रही, तो उसने थोड़े 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 करके पैसे जोड़ के उसने इजाजत मांगी कि मैं आया उस दर पे जाती हूँ, हज करने के लिए जाती हूँ, वो आखिरी दर है कि हो सकता है कि अल्लाह पाक जो है ये मेरी क्या कर दे, झोली भर दे, मैं जाती हूँ। जनाब वो चली जाती है, इजाजत दे देता है, लेकिन जनाब उसके बाद उसने उसके आने तक दूसरी शादी कर ली। ये इश्क की शादी इतनी देर नहीं रहती जनाब, ये औरतें बड़ी चालबाज होती हैं कि जनाब उसने दूसरी शादी कर ली और इस शर्त पे की कि तू उसको तलाक देगा, जब भी वो आ गई तो फिर मैं तेरे साथ रहूंगी। जनाब चौखट पार नहीं उसने की, हज करके आई है, जनाब उसी वक्त तलाकनामा उस चौखट पे उस दूसरी बेगम ने उसके हाथ में डाल दिया। जनाब मुझे बताइए कि उस पे क्या गुजरी होगी, उसके बाप पे क्या गुजरी होगी। और फिर ये नहीं, फिर अल्लाह ने उसका अंजाम दिखाया लोगों को कि चौखट भी पार करने नहीं दी। थोड़े दिन गुजरते हैं, घर को आग लगती है और उस जो दूसरी बीवी है उसको भी आग लगती है, और कोई और जगह पे उसका इंतकाल नहीं हुआ बल्कि उसी चौखट पे इंतकाल हुआ है जहां पे उसने तलाकनामा पकड़ाया। लिहाजा मैं आप लोगों के दिलों को खोल के, कानों को खोल के ये बात बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये अल्लाह की रहमतें होती हैं, ये बेटे भी बेटियां भी ये अल्लाह की तकसीम है। इस तकसीम पे क्या हो जाएं, राजी हो जाएं, राजी हो जाएं। जब आप राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी आप पे राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।